اللہ تبارک و تعالی جو شے انبیاء کرام علیہ السلام کو بطور معجزہ کی عطا فرماتا ہے وہ اہل اللہ کو بطور کرامت کی عطا فرما دیتا ہے۔ امام احمد رضا حنفی ماتریدی رحمہ اللہ جو ہیں، آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کیا ہے، پتہ کیسے کیا ہے؟ کوئی رٹا نہیں مارا آپ نے۔ تو امام احمد رضا رحمہ اللہ نے رمضان شریف کے اندر مغرب کے بعد ایک بار سوا پارہ پڑھ لیتے تھے، اور وہی پارہ جو ہے سوا پارہ رات کو مصلی پہ سنا دیتے تھے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 27 گھنٹوں میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ طے زمانی عطا فرمائی تھی۔ آمین۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کچھ دن پہلے درس میں حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے متعلق ان کو حافظ کتب سماویہ کہا گیا کہ وہ آسمانی کتابوں کے حافظ ہیں۔ تو کچھ احباب کی طرف سے یہ سوال ہوا کہ ان کے کتابوں کے حفظ کرنے کی صورت کیا تھی، تو کیسے حفظ کرتے تھے؟ قرآن پاک تو چلو تھوڑا تھوڑا کر کے لائے تھے جبریل امین علیہ السلام، تو حفظ کی ایک صورت ہے، لیکن باقی کتابیں جو ہیں جیسے تورات ہے، تورات تو ایک دم سے پوری کی پوری کتاب آئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو ان کی اس کتاب کے حفظ کی کیا صورت تھی؟ یہ باقی کتابیں جو آسمان سے آئی ہیں ان کے حفظ کی کیا صورت تھی؟ تو اس کے متعلق چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ القیامہ سے، خلاق کائنات نے حبیب کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، ہوتا یہ تھا جب جبریل امین علیہ السلام آقا علیہ السلام کے سامنے قرآن پاک پڑھنے لگتے نا، آقا علیہ السلام بھی ان کے ساتھ فوراً دہرانے لگتے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ سنتے جاتے اور پڑھتے جاتے تاکہ وہ یاد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حبیب پیارے، لا تحرک به لسانک لتعجل به، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کہ آپ جلدی جلدی یاد کر لیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، پورا قرآن جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے اور اسے پڑھانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الاعلیٰ میں آخری پارے میں، فرمایا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، حبیب ہم آپ کو ایسے پڑھائیں گے کبھی بھولیں گے نہیں آپ۔ حافظ جو ہے اسے بار بار پڑھنا پڑتا ہے، حافظ کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے، منزل کی دہرائی کرنی پڑتی ہے۔ یہ اگر رمضان شریف میں تراویح والا سلسلہ نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے حافظ بھی قرآن بھلا بیٹھتے، ہے یہ نہیں؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا اس فرمان شریف سے، سورہ قیامہ کی اس آیہ مبارکہ سے، کہ اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، حبیب آپ اپنی زبان کو حرکت نہیں دیں۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے انبیاء کرام اور رسول اعظام جو ہیں ان کے لیے ان چیزوں کو یاد کرنا یہ زبان سے ہوتا ہی نہیں، وگرنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور بات فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا یہ فرمایا کہ حبیب آپ زبان کو حرکت نہ دیں۔ جی یہ بار بار دہرانا اور اسے یاد کرنا، اسے حفظ کرنا حبیب آپ کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اگر آپ یہ کام کرنے لگ جائیں گے قرآن پاک کو یاد کرنے کا، تو پھر باقی کام کون کرے گا؟ سمجھایا نا جی؟ تو فرمایا کہ حبیب آپ اپنی زبان مبارکہ کو حرکت ہی نہ دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انبیاء کرام اور رسول اعظام جو ہیں ان کے لیے ان چیزوں کو یاد کرنا یہ وہ بڑی صورت نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ ایک ایک بچہ جو ہے وہ رٹے مارتا ہے، بلکہ
اہل اللہ میں سے بھی اللہ تبارک و تعالی جو شے انبیاء کرام علیہ السلام کو بطور معجزہ کی عطا فرماتا ہے وہ اہل اللہ کو بطور کرامت کی عطا فرما دیتا ہے۔ امام احمد رضا حنفی ماتریدی رحمہ اللہ جو ہیں، آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کیا ہے، پتہ کیسے کیا ہے؟ کوئی رٹا نہیں مارا آپ نے۔ رمضان المبارک میں اصل میں لوگ ان کا نام لکھتے تھے، خط بھیجتے تھے، استفتاح بھیجتے تھے، اس میں حافظ صاحب لکھا ہوتا تھا، حافظ۔ تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو مجھے حافظ کہتے ہیں اور مجھے شرمندگی ہوتی ہے، میں حافظ ہوں ہی۔ تو امام احمد رضا رحمہ اللہ نے رمضان شریف کے اندر مغرب کے بعد ایک بار سوا پارہ پڑھ لیتے تھے اور وہی پارہ جو ہے سوا پارہ رات کو مصلی پہ سنا دیتے تھے۔ سمجھا ہے نا جی؟ یعنی کہ یوں اگر اس طرح دیکھا جائے تو مغرب کے بعد عشاء تک کا وقفہ تقریباً گھنٹہ بھر ہوتا ہے، اس میں وہ افطار بھی کرتے ہوں، نماز بھی پڑھتے ہوں اور ساتھ یہ کام بھی کر لیتے ہوں، تو یہ 27 راتوں میں ختم کیا ہو تو 27 گھنٹے بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 27 گھنٹے بنتے ہیں قرآن پاک کو پڑھنے کے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ 27 گھنٹوں میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا۔ حضرت سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ آئے تھے جب امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا آپ جاؤ اور جا کر کے اپنے سر کے بال کٹوا کے آؤ۔ زلفیں رکھی ہوئی تھیں، از حد خوبصورت تھے، آپ کو دیکھ کے یہودی کلمہ پڑ جاتے تھے۔ یہودی پوچھتے تھے وہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہتے محمد۔ وہ کہتے یہ چھوٹا محمد اتنا سونا ہے تو مدینے والا محمد کتنا سونا ہوا ہے۔ وہ اس طرح کلمہ پڑ جاتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے۔ امام اعظم نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر کے اپنی زلفیں کٹوا کے آؤ۔ یہ جاتے ہیں زلفیں کٹوانے کے لیے، تو جب واپس آتے ہیں تو وہ پہلے سے بھی زیادہ سونے لگنے لگے۔ تو امام ابو یوسف کہنے لگے کہ استاد جی چاند پہلے بادلوں میں چھپا ہوا تھا، اب بادلوں سے بھی باہر آ گیا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا بچے جاؤ پھر جا کے نا تم قرآن پاک حفظ کر کے آؤ۔ میں یہ جائے گا 2-3 سال لگا دے گا پھر آئے گا۔ ہفتے کے بعد واپس آ گیا۔ میں کہ ہاں بھائی کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی حفظ کر رہے ہوں، آپ نے فرمایا تھا۔ میں مکمل، انہوں نے کہا جی مکمل کر رہا ہے۔ سمجھا ہے نا جی؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہو جائے تو رٹے لگانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ رٹے سے ہم جو ہے نا وہ حافظ بنتے ہیں۔ یہ جس پہ اللہ کا انعام ہو جائے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو شے نبیوں کو بطور معجزہ کے عطا فرماتا ہے وہ اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ بطور کرامت کے عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھا ہے نا جی؟ حضرت داؤد علیہ السلام، اب دیکھیں نا، حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں، آپ نے زبور رٹے مار سے تھوڑی یاد کی تھی۔ زبور شریف جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو جب ملی تو آپ نے رٹے مار کے تو یاد نہیں کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی جو ہے وہ بھی کتاب کو رٹے مار کے یاد کرنے لگے تو بتائیں پھر یاد کب کرے گا، پھر سکھائے گا کب لوگوں کو، اور ان سے عمل کب کروائے گا، اور ان پر نافذ کب کرے گا؟ یہ تو بہت لمبا چوڑا پروسیجر ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ جیسے دیکھیں بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ایک ہوتا ہے طے زمانی، ایک ہوتا ہے طے مکانی۔ مکان کو آنن فانن طے کر لینا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا میں کہ ایک ہی رات کے اندر، رات کے کچھ حصے میں حبیب کریم علیہ السلام مکہ سے لے کر شام تک مسجد اقصیٰ اس کی سیر کی۔ اب یہ سیر جو ہے مکے والے بھی جانتے تھے، اس لیے تو انہوں نے انکار کیا۔ مہینوں بھر کا سفر ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ راتوں رات گئے بھی ہیں اور واپس بھی آ گئے۔ اسے کہتے ہیں طے مکانی، لمبا چوڑا سفر جو ہے وہ آنن فانن طے ہو جائے، اور ایک ہوتا ہے طے زمانی، لمبا چوڑا وقت جو ہے وہ آنن فانن طے ہو جائے۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام جو تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں زبور شریف عطا فرمائی تھی، اور ان کے لیے وقت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا سکیڑ دیا تھا، وقت ان کے قبضے میں فرما دیا تھا کہ آپ علیہ السلام زبور شروع کرتے پڑھنی، اپنے خادموں کو فرماتے کہ میری سواری پر زین کس دو، وہ بیٹھنے کے لیے زین کس دو، وہ اٹھ کے کسنے لگتے، آپ کتاب شروع فرماتے، ان کے کسنے سے پہلے پہلے آپ زبور ختم کر دیتے تھے۔ سمجھا ہے نا جی؟ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی یہ طے زمانی عطا فرمائی تھی، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بطور معجزہ کی عطا فرمائی تھی، آپ کو بطور کرامت کی عطا فرمائی تھی، یعنی فیضان نبوت تھا جس کی چمک آپ کو ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ مبارکہ یہ تھا، آپ جو ہے وہ سواری پر سوار ہوتے، ایک طرف پاؤں رکھتے،
قرآن پاک کی تلاوت شروع فرماتے، دوسری طرف پہنچنے سے پہلے پورا قرآن ختم کر دیتے. سمجھ آیا نا جی؟ اتنی دیر میں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ہمارے معاملات اور ہیں، ان کے معاملات اور ہیں. اب جیسے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، آپ کو کتاب دی گئی ہیں جی، تورات شریف، آپ کو کتاب ملی، وہ کتاب آپ کے ہاتھ میں پہنچی ہے، فوراً آپ اس کے حافظ بن گئے، فوراً حافظ ہو گئے. وہ آپ حافظ جو ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ظاہری بات ہے اگر آپ پڑھتے اسے جیسے ہم پڑھتے ہیں، ایک کتاب پڑھتے ہیں، پوری کا مطالعہ کرتے ہیں، کچھ چیزیں ذہن میں رہتی ہیں، کچھ بھول جاتی ہیں. اگر یہی معاملہ نبیوں کے ساتھ ہو تو وہ پھر نافذ کب کروائیں گے لوگوں سے؟ تو وہ بھی بھولتے رہیں گے، کچھ بھی ذہن میں نہیں رہے گا ان کے، کچھ ذہن میں رہ گیا، کچھ نکل گیا. جیسے ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کتابیں بے تحاشا پڑھتے ہیں، بہت زیادہ کتابیں دیکھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بات ذہن میں رہ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں، ان کا اگر ان کو بھی حفظ اسی طرح رٹے لگوا کے کروایا جائے تو وہ پھر تو ظاہری بات ہے وہ پھر حافظہ ہمارے جیسا ہو گیا. پھر تو وہ کچھ بھولیں گے کچھ یاد رکھ پائیں گے، جب کچھ بھولیں گے کچھ یاد رکھ پائیں گے تو پھر اس کو نافذ کب کروائیں گے جو بھول جائیں گے. اسی لیے ان کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے ہی انہیں عطا فرماتا ہے، کتاب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئی، ان کو حفظ ہو گئی، ان کو حفظ ہو گئی، پھر بولی نہیں. اچھا یہ بھی دیکھیں، جتنی بھی آسمانی کتابیں پہلے آئی ہیں قرآن سے پہلے، وہ ساری کی ساری ان کے حافظ صرف نبی ہوتے تھے، صرف نبی حافظ ہوتے تھے. یہ قرآن کریم ہے نا، آقا علیہ السلام کو بھی حفظ ہے اور حضور کی امت کو بھی حفظ ہے. نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم آقا علیہ السلام کو حفظ حضور نے نافذ کرنا تھا، امت کو حفظ اس لیے ہے اللہ نے اس کی حفاظت فرمانی ہے. امت بھی ٹوٹلی طور پہ بھول جائے قرآن کریم کو، یہ ہو نہیں سکتا. یہ ان کے ہاتھ سے جائے گا تب جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی شان کے مطابق، اپنے علم کے مطابق جب چاہے گا کہ اب یہ دنیا باقی نہ رہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دماغوں سے، ذہنوں سے قرآن کریم کو محو فرما دے گا، اور اس کے بعد سویرے اٹھیں گے تو جو کاغذ کے اندر لکھا ہوگا وہ الفاظ بھی وہاں سے ختم ہو جائیں گے، وہ بھی سفید ہو جائیں گے. سمجھایا نا جی؟ تو یہ معاملہ ہوگا. تو ان کا جو ہے نا حفظ کرنا وہ والا معاملہ نہیں ہے جیسے ہم حفظ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یوں ہی معاملہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات لے کے آنے والے ہیں. جیسے قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا حضرت جبریل امین علیہ السلام کے لیے، فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام جو ہیں، فرمایا کہ وہ القوی بھی ہیں اور الامین بھی ہیں. ہاں جی، ذوالقوہ بھی ہیں، ذوالقوہ کا مطلب القوی ہوتا ہے، میں کہ ذوالقوہ بھی ہیں، اور اگر میں کہ متین بھی ہیں، اور اس طرح کر کے الفاظ جو ہیں امین بھی ہیں. جبریل امین علیہ السلام کو امین کہا جاتا ہے. سمجھا نا جی؟ کہ وہ وحی کی حفاظت کرنے والے ہیں، وحی کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب یہ ذرا حدیث پاک ایک اور سماعت فرما لیں، اب حیران ہوں گے یہ حدیث پاک سن کے. یہ حدیث پاک جو ہے یہ امام خطیب رحمہ اللہ نے مشکات شریف میں نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ راوی اس کی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی یدہ کتابان. آقا علیہ السلام ایک دن تشریف لائے ہمارے پاس، آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں دو کتابیں تھیں آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتدرون ما ہذان الکتابان، میں تم جانتے ہو یہ دو کتابیں جو میرے ہاتھ میں ہیں یہ کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، کون سی کتابیں ہیں؟ فقلنا، ہم نے کہا لا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے یہ کون سی کتابیں ہیں. الا ان تخبرنا، جب تک کہ آپ ہمیں بتا نہ دیں، الا ان تخبرنا، جب تک کہ آپ ہمیں خبر نہ دے دیں تب تک ہمیں نہیں پتہ. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال للذی فی یدہ الیمنی، جو کتاب آقا علیہ السلام کے دائیں ہاتھ مبارکہ میں تھی اس کے لیے آقا علیہ السلام نے ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل الجنت و اسماء آبائہم و اسماء قبائلہم. فرمایا کہ کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کتاب میرے دائیں ہاتھ میں ہے، اس میں جتنے جنتی لوگ ہیں سارے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام جنتیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ان کے ابوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. حضور نے فرمایا اور ان کے خاندانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. جی کون قریشی ہے، کون ہاشمی ہے،
کون جناب بنو تمیم سے ہے، کون فلاں سے ہے، اور ادھر پنجاب پاکستان میں آ جائیں تو یہاں کون نائیہ ہے، کون موچی ہے، کون ارائی ہے، اور کون کھوکھر صاحب ہے، کون ملک صاحب ہے، ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے نام، ان کے ابوں کے نام اور ان کے خاندانوں کے نام حضور فرماتے ہیں سب کے لکھے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ گیا؟ اچھا جی آگے دیکھیں، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا کتاب من رب العالمین، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ حضور نے فرمایا فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، یہ جو کتاب ہے اس میں اب قیامت تک نہ کسی جنتی کا نام نکالا جائے گا اور نہ ہی کسی مزید جنتی کا نام داخل کیا جائے گا۔ جتنے دائمی جنتی ہیں ان سب کے نام جو ہیں اس کتاب میں درج ہیں، ان کے نام، ان کے ابوں کے نام اور ان کے قبیلوں کے نام۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال ثم قال للذی فی شمالہ، وہ کتاب جو آقا علیہ السلام کے دل کی جانب والے ہاتھ میں تھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، فیہ اسماء اہل النار و اسماء آبائہم، اس میں وقبائلہم، اس میں جہنمیوں کے نام ہیں اور ان کے ابوں کے نام ہیں اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، ثم اجمل علی آخرہم، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام نے مختصراً کچھ بیان فرمایا، فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں اب نہ تو قیامت تک اس میں نہ کوئی اضافہ ہوگا نہ اس میں کمی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے کچھ آگے عرض کیا، وہ سوال بھی ان کا موجود ہے اور آقا علیہ السلام کا جواب بھی موجود ہے۔ بہرحال آپ کو بتانا، جو میں جس وجہ سے اس حدیث پاک کو میں نے مستدل ٹھہرایا ہے، دلیل پکڑی ہے، وہ یہ ہے بات، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو کتابیں ہیں، اس میں یہ بعض روایات میں آقا علیہ السلام نے یہاں تک بیان فرمایا کہ جتنے جنتی ہیں میں ان سب کے ناموں کو اور ان کے ابوں کے ناموں کو اور ان کے قبیلوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں۔ میں جتنے جہنمی ہیں میں ان کے ناموں کو اور ان کے ابوں کے ناموں کو اور ان کے قبیلوں کے ناموں کو جانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے جنتی ہیں ہر ایک جنتی کو بھی جانتے ہیں اور اس کے قبیلے کو بھی جانتے ہیں اور ان کے ابوں کے ناموں کو بھی جانتے ہیں۔ اور وہ کیسے آقا علیہ السلام نے یاد کیے؟ وہ کوئی رٹا مارنے سے، حفظ کرنے کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ کتاب جیسے حضور کے ہاتھ میں آئی آقا علیہ السلام کو سارے حفظ ہو گئے۔ سمجھ نہیں آیا؟ وہ سارے فوراً حفظ ہو گئے آقا علیہ السلام کو، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، اللہ تبارک کو ایک حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے، حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، حضرت عمر راوی ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد فوراً آقا علیہ السلام ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، ممبر پر آقا علیہ السلام تشریف فرما ہو کے آقا علیہ السلام نے جو اول دن سے جو کچھ ہوا تھا حضور نے وہ بیان کرنا شروع کیا، حضور نے وہ بیان کرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ پھر بیان کیا کیا کیا؟ جو اول دن سے ہوا تھا وہ، اور جو آخر دن تک ہونا تھا وہ بھی آقا علیہ السلام نے بیان کرنا شروع فرمایا۔ زور تک حضور نے مسلسل بیان فرمایا، زور تک حضور نے مسلسل بیان فرمایا۔ کہتے ہیں کہ پھر زور کا وقت ہوا، آقا علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے، حضور نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آقا علیہ السلام نے پھر بات شروع فرمایا، پھر آقا علیہ السلام نے بیان شروع فرمایا، پھر عصر تک حضور نے بیان فرمایا، عصر کے وقت اترے، نماز پڑھائی، پھر آقا علیہ السلام نے بات شروع فرمایا، مغرب تک جا کے حضور کے صحابہ فرماتے ہیں قسم خدا کی قیامت کے دن سے پہلے کہیں پہ بھی کوئی پرندہ بھی ہوا میں اڑنا تھا نا، حضور نے ہمیں وہ بھی بیان فرمایا ہے۔ جو فتنے آنے تھے، اللہ اکبر، آپ حیران ہوں گے، حضور نے فرمایا جو فتنے آنے تھے، صحابہ فرماتے ہیں جو فتنے آنے تھے ان فتنوں کے بارے میں بھی حضور نے بیان فرمایا، اور ان فتنوں کے جو سرغنے ہیں آقا علیہ السلام نے ان کا بھی بیان فرمایا۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ یعنی کہ آقا علیہ السلام نے جو بیان فرما دیا، کتنے ساری احادیث مبارکہ ہیں جن میں باقاعدہ طور پہ مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، سچی بات ہے آپ حیران ہوں گے آقا علیہ السلام کے علم شریف پر۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا، وہ لنگڑا ہوگا اور پیٹ اس کا بھرا ہوگا، یعنی لنگڑا ہوگا یعنی کہ تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا، حضور فرماتے ہیں، اور وہ کہے گا حدیث کچھ بھی نہیں ہے، حدیث کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے قرآن ہے۔ اللہ اکبر، آپ حیران ہوں گے، وہ بندہ پتہ کہاں ہوا ہے؟ ہمارے ضلع وہاڑی میں ہوا ہے۔ وہاڑی میں داخل ہوتے ہیں
تو یعنی وہاڑی شہر میں اس کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے ایک چکڑالہ علاقہ آتا ہے، اس چکڑالے کا بدبخت تھا عبداللہ نامی بندہ، وہ پیٹ بھرا ہوا کیسے تھا، بہت بڑا زمیندار بندہ تھا، بہت بڑی جائیدادیں تھیں، بڑی زمینیں تھیں اس کی، اور وہ بدبخت ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا، وہ برسر عام کہتا تھا کہ حضور کی ساری حدیثیں جھوٹی ہیں، سمجھائے نا؟ اب بتائیں نا کہ وہ کوئی 1400 سال کے بعد ایک لنگڑا پینڈل جو ہے وہ آ رہا ہے کہاں، ضلع وہاڑی میں، حبیب کریم علیہ السلام تب بیان فرما رہے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ایسی کیفیت کا بندہ وہ بیٹھ کے کہے گا کہ حضور کی حدیث کچھ ہے ہی نہیں، سمجھایا نہیں سمجھایا؟ تو یہ جو ہے نا جبریل امین علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جیسے تورات موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے انہیں حفظ ہو جائے، تو جبریل امین علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں آئے تو حفظ فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو جبریل امین علیہ السلام تو وہ کہاں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر کے ان کے پاس آ رہے ہیں، تو وہ بھی رسول ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ بھی رسول ہیں، ساری وحیوں کے امین ہیں، وہ ساری وحیوں کے امین ہیں۔ ظاہری بات ہے جس کو کسی شے کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کیا شے ہے تو اس امانت کا خیال کیسے کر پائے گا؟ یعنی کوئی بھی گھر میں بندہ آئے گھسے اور لے کے چلا جائے، اسے پتہ ہی نہ ہو کہ کیا شے ہے، کس کی امانت ہے، یعنی کہ امین جو ہوتا ہے اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا شے ہے، اسے یہ بھی پتہ ہوتا ہے کس کس کی شے ہے، وہ ایک ایک شے کو جاننے والا ہوتا ہے۔ اور یہی معاملہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، ان کو بھی اللہ نے جو انجیل شریف عطا فرمائی وہ بھی آپ کو ایسے ہی حفظ ہوئی، آپ کے ہاتھ میں پہنچی، آپ فوراً حافظ ہو گئے، آپ فوراً۔ عزیر علیہ السلام جو تھے آپ بھی تورات کے حافظ تھے، عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے، بلکہ جب آپ اتنے عرصہ کے بعد اٹھ کر کے آپ آئے نا 100 سال کے بعد، تو لوگوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ میں عزیر ہوں، انہوں نے کہا نہیں، عزیر جو تھے وہ تو تورات کے حافظ تھے، اگر آپ حافظ ہیں تو سنا دیں ہمیں۔ آپ نے فرمایا کتاب تم لے آؤ، سنا میں دیتا ہوں۔ وہ کتاب لے کے آئے، بیٹھ گئے سارے لوگ، حضرت عزیر علیہ السلام نے شروع سے لے کر آخر تک ساری تورات انہیں سنا دی، ساری تورات سنا دی، سمجھایا نا جی؟ یعنی 100 سال پورا آرام فرمانے کے بعد، 100 سال پورا آرام فرمانے کے بعد، اس سے معلوم ہوتا ہے ان کا حافظہ اور ہمارا حافظہ ایک نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان کا مسئلہ بھی بیان فرمایا ہے جو سوئے ہوئے تھے، کتنے سال سوئے تھے؟ 300 سال، اور اوپر 9 سال، 309 سال سوئے رہے۔ بعد میں جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یار کتنی دیر سوتے رہے تم؟ انہوں نے کہا کہ بس تھوڑا سا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے، بس اتنے سوئے ہوں گے، ہے نا؟ یہ کن کی بات ہے؟ اصحاب کہف کی بات ہے۔ کن کی بات ہے؟ اصحاب کہف کی بات ہے۔ اصحاب کہف کہہ رہے ہیں کہ بس تھوڑا سا سوئے ہوں گے، اتنی دیر سوئے ہوں گے، بس تھوڑا سا وقت سوئے ہوں گے، لیکن یہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، سمجھ نہیں آیا؟ ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ کتنی دیر سوئے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ وہ تھوڑی دیر سویا ہوں گا، اتنی دیر سویا ہوں گا یا اتنی دیر سویا ہوں گا۔ لیکن بتائیں جو سو کر کے اٹھنے کے بعد سونے کا وقت بھول گئے ہیں، سونے کا وقت ان کو یاد نہیں ہے، لیکن قربان جائیں اللہ کی وحی جو ہے جو انہوں نے نافذ کرنی ہے، لوگوں کو سنانی ہے، اس کا ایک لفظ بھی نہیں بھولے، وہ ساری یاد ہے، سمجھایا نا جی؟ ہاں، یہ گفتگو جو ہے نا آگے میں اس کو مزید کھولوں تو لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی، بہرحال آپ کے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ انہیں جو عطا فرماتا ہے، یعنی کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو، وہ ان کا حافظہ بھی، رسول کرام علیہ السلام کو ان کا حافظہ، قوت حافظہ جو ہے وہ الگ ہی ہوتا ہے، ان کو رٹے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بلکہ ایک مسئلہ آپ کی جو ہے نا وہ ذوق کے لیے عرض کر دوں، آپ حیران ہوں گے، حضرت سیدنا اس آیت مبارکہ کے تحت یہ جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، میں کہ حبیب پیارے آپ جو ہے نا زبان کو حرکت نہ دیں، آپ زبان کو حرکت نہ دیں، یعنی آپ نہ پڑھیں ساتھ ساتھ۔ اس کے تحت جو ہے نا حضرت سیدنا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ، آپ نے نقل کیا ہے، آپ کی کتاب میرے پاس موجود ہے الکبریت الاحمر، اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا نا حبیب کریم علیہ السلام کو کہ آپ اپنی زبان مبارکہ کو حرکت نہ دیں، فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی علوم جو ہیں حبیب کریم علیہ السلام کو بہت پہلے عطا فرما دیے تھے۔ بہرحال ایک ان کی ایک رائے ہے،
جو انہوں نے بیان کی ہے، امام جو ہے نا وہ ابن عربی رحمہ اللہ وہ عام بندہ نہیں تھا، سمجھایا نا جی، تو وہ بہت پائے کے بزرگ تھے۔ انہوں نے اس آیت مبارکہ کے تحت لکھا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کریم علیہ السلام کو بہت پہلے ہی سب کچھ عطا فرما دیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو جبریل امین علیہ السلام لے کے آتے تھے وقفے وقفے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا، وہ محض لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہوتا تھا، ورنہ بتائیں نا شرک کے ماحول میں ہر بندہ بت کے سامنے جھکا ہوا ہو اور حضور پیدا ہوتے ہی پہلے دن ہی آ کے رب کو سجدہ کر دیں، نہیں سمجھ رہا ہے؟ حضور پیدا ہوتے ہی رب کو سجدہ کر دیں، یہ تو روایات تمام علماء نے نقل کی ہیں۔ آقا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو حضور نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، سر سجدے میں جھکا دیا آقا علیہ السلام نے، جہاں بتوں کو سجدہ ہوتا ہو وہاں آ کے حضور رب کو سجدہ کر دیں اور آتے پہلے دن ہی سجدہ کر دیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دودھ پیش کیا دوسری طرف سے تو آقا علیہ السلام نے نہیں پیا، بھائی کا حق مارنا، یہ مسائل کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ کہاں لکھے ہوئے ہیں بھائی؟ شیخ عبد القادر جیلانی کا بیان نہیں کرتے ہو کہ پہلے دن جس دن پیدا ہوئے اس دن آپ نے پیدا ہوتے ہی دودھ نہیں پیا اپنی اماں کا، ہے نا؟ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ جو ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے متعلق ہے، ان بزرگوں کے متعلق کہ جس دن پیدا ہوئے تھے 18-19 پاروں کے حافظ تھے جس دن پیدا ہوئے تھے۔ جب اماں نے بھیجا نا جب تھوڑے بڑے ہوئے کہ استاد صاحب کے پاس جاؤ پڑھنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پڑھو، وہ جو اس وقت قاعدہ ہوتا ہوگا چھوٹا سا ورقہ سامنے، انہوں نے کہا یہ نہیں آگے پڑھا ہے نا، انہوں نے فاتحہ پڑھی، انہوں نے کہا یہ بھی آتا ہے، سیقول صبح یہ بھی آتا ہے، تلک رسول یہ بھی آتا ہے، لن تنالوا البر یہ بھی آتا ہے، آگے پڑھتے گئے۔ میں نہیں جی استاد جی یہاں سے پڑھائیں، انہوں نے کہا تو پچھلا کون پڑھے گا؟ کہا کہ استاد جی میری اماں جو تھی نا وہ قرآن کے اتنے پاروں کی حافظہ تھیں، جب تک میں اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا تھا جب تک وہ اتنے پارے پڑھ نہیں لیتی تھی وہ آٹا گونتی نہیں تھی، وہ آٹا ہی نہیں گونتی تھی۔ بات ہے میں تو ماں کے پیٹ میں یاد کر آیا ہوں، اب بتائیں نا ماں کے پیٹ میں کس کو کیا یاد ہوتا ہے؟ یاد ہوتا ہے کسی کو؟ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں ایک دن اماں جو ہے نا ان کی کہنے لگیں کہ بیٹا تیرا یہ نیکی کی راہ پہ چلنا جو ہے نا یہ میرے تقوی کی وجہ سے ہے، میں اگر اپنے آپ کو سیدھے راہ پہ نہیں رکھتی، حلال کی طرف میں نہ لگاتی تو ہو سکتا ہے تو بھی بھٹک جاتا، کیونکہ رزق کا اثر ہوتا ہے، رزق کا اثر ہوتا ہے، تیرے بھی معاملات خراب ہو سکتے تھے۔ تو امام حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کہنے لگے کہ اماں وہ ذرا بیر کھانے والی بات تو سنا دیتے رہتے، وہ بیر جو کھانے لگی تھی تو وہ ہوا یہ تھا کہ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ اپنی اماں کے پیٹ میں تھے تو پڑوسیوں کی بیر تھی، وہ بیر گر گیا، عموماً اس طرح منع بھی نہیں ہوتا، لوگ کھاتے رہتے ہیں، درخت ایک طرف جھکا ہوا ہے تو لوگ کھا پی لیتے ہیں اٹھا کے، تو وہ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کی اماں جو ہے نا وہ جھکنے لگی نا بیر اٹھانے کے لیے، اچانک سے پیٹ میں درد ہو گیا تھا، تو حضرت بابا فرید رحمہ اللہ کو کہنے لگے کہ بیٹا وہ میرے تقوی کی وجہ سے تو سیدھے راہ پہ ورنہ بھٹک جاتا۔ انہوں نے کہا اماں ذرا تھوڑا سا ایک دن ہلنے تو لگی تھی تو بھی، انہوں نے کہا وہ کون سا دن تھا؟ انہوں نے کہا جس دن بیر اٹھانے لگی تیرے پیٹ میں درد ہوا تھا، انہوں نے کہا ہوا تھا، انہوں نے کہا اماں میں نے ٹانگیں سیدھی کی تھی، اندر میں نے ٹانگیں سیدھی کی تھی، وہ درد میری وجہ سے ہوا تھا، سمجھا نا جی۔ اب بتائیں نا جو بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے اللہ نے اسے اتنا علم عطا فرما کے بھیجا ہے، وہ یوں اللہ تعالیٰ نے اسے علم عطا فرمایا ہے کہ وہ یعنی کہ حلال حرام کے مسائل سیکھ کے آ رہا ہے، بتائیں نا حلال حرام کے مسائل سیکھ کے آ رہا ہے بچہ، تو بتائیں یہ تو پھر ماں کے پیٹ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے علم عطا فرمایا ہے۔ وہ جبریل امین علیہ السلام وہ تو رہتے ہی وحی کے انوارات میں ہیں، ہر وقت وحی کے انوار میں رہنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام لینے والے ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کتاب پہنچے آپ حافظ، عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پہنچے آپ حافظ، داؤد علیہ السلام کے پاس کتاب پہنچے آپ حافظ ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو بھی حافظ بنا دیا، جیسے کتاب ان کے ہاتھ میں آئی تو وہ بھی حافظ ہو گئے ہوں، سمجھا نہیں سمجھا؟ بہرحال اس پہ بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اتنا کافی ہے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔